الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اور برادران عزیز، ذوالحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو عبادت اور ایک اہم فریضہ حج کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے وہ بھی قربانیوں والا ایک عمل ہے. حج کرنے والا ان قربانیوں سے خوب واقف ہے. اسی طریقے سے جو اس مہینے کے کچھ دنوں میں قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی قربانی. اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ سوم ہیں ان کی شہادت اور ان کی قربانی بھی اسی مہینے میں لگی. سن 35 ہجری 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے اور محاصرہ کرنے والوں نے شہید کر دیا تھا. اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس مناسبت سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ سیرت، ان کی کچھ خصوصیات اور ان کے کچھ اوصاف و کمال کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ امت کے لیے یہ ایک رہنمائی کا باعث ہو اور ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر ان کی سیرت کے مطابق اعمال کو زندہ کرنے کا اہتمام کر لیں. حضرت عثمان کا نام تو عثمان ہے اور ان کے والد کا نام عفان ہے. ان کی والدہ کا نام اروہ، اور 5ویں پشت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے آپ جا کر مل جاتے ہیں. عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف میں جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نسب جڑ جاتا ہے. السابقون الاولون میں یہ شامل ہیں. ان کی پھوپھی حضرت بیضاء بنت عبد المطلب، ان کی نانی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی. تو بیضاء حضرت عثمان کی نانی ہیں اور پیغمبر کی پھوپھی ہیں. یہ پیغمبر سے 6 سال عمر میں چھوٹے تھے. 34 سال کی عمر میں جب پیغمبر کی عمر 40 سال تھی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور آپ نے اسلام و توحید کی دعوت دینا شروع کی تھی، تو وہ پہلے خوش نصیب لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ان میں حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. حضرت عثمان ابن عفان جاہلیت کے زمانے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا اچھا تعلق رکھتے تھے اور تجارت پیشہ تھے، مالدار تھے. صدیق اکبر سے بڑی اچھی دوستی تھی.
تو صدیق اکبر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دینا شروع کی. تو ان دوستوں میں عثمان ابن عفان بھی شامل تھے. ان کو دعوت دی, انہوں نے بلا چوں چرا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی دعوت مجھے قبول ہے, مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو, میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خود سرکار دو عالم تشریف لے آئے. دیکھیے کہ یہاں کنواں خود پیاسے کے پاس آ گیا, یہ ان کی خوش نصیبی تھی, اور آپ نے ان کو جنت میں جانے کی دعوت دی اور اسی طریقے سے توحید کی دعوت دی. فوراً قبول کیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور اس ایمان لانے کی پاداش میں اپنے خاندان کے لوگوں سے سختیاں بھی برداشت کی, ان پہ زیادتیاں بھی ہوئی. ان کے چچا ان پر بڑا ظلم کیا کرتے تھے اور ان کو مجبور کرتے تھے کہ اس توحید کے عقیدے کے چھوڑو اور اس نبی سے علیحدگی اختیار کرو. انہوں نے ان سختیوں کو برداشت کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. ان کی خصوصیات میں اہم ترین خصوصیت جس میں ان کو امتیاز حاصل ہے, اور ایسا امتیاز حاصل ہے کہ حسین جعفی رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا کوئی فرد اس خصوصیت میں حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ شریک نہیں ہے. پوری کائنات میں تنہا ان اکیلے کو یہ خصوصیت حاصل ہے, کسی اور کو حاصل نہیں, اور وہ ان کا ذو النورین ہونا ہے. ان کا لقب تھا ذو النورین, دو نور والا. اور یہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے نکاح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگریں آئی تھیں, اور امت میں کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں رہی ہوں. یہ حضرت عثمان ابن عفان کو شرف حاصل ہوا. سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا, اور آپ نے اپنی انہی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی, جو اسلام کی پہلی ہجرت تھی, جو بعض صحابہ نے کی اور صحابیات نے کی, اس میں وہ شریک رہے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو ان کو بڑا افسوس تھا کہ پیغمبر سے ایک بیٹی کی نسبت سے جو تعلق تھا وہ ختم ہوا, اور افسوس کی بات بھی تھی کہ صاحبزادی رسول جو نکاح میں تھی اب نہیں رہی, تو اس کا ان کو غم تھا. یہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان جبریل امین آئے ہیں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے کر دو. حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر ان کا نکاح ہوا, اور انہوں نے بھی انتقال کیا انہی کے نکاح میں. اب یہاں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے سب کی سب عثمان ابن عفان کو دیتا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے وہ 100 کی 100 بیٹیاں عثمان ابن عفان کے نکاح میں دے دیتا. تو ذو النورین کا لقب جو ان کو حاصل ہوا ان دو پیغمبر کی صاحبزادیوں کے یکے بعد دیگرے نکاح میں آنے کی وجہ سے, یہ حضرت عثمان ابن عفان کی وہ خصوصیت ہے جس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں. دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ ذو الہجرتین تھے. انہوں نے 2 ہجرتیں کی, حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی. ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا گیا. وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی, ان میں یہ بھی شامل تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ. ان 10 صحابہ کو آپ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی, ان میں یہ بھی شامل تھے. اور ان کو اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ آپ نے جنت کی بشارتیں دی. ان میں ایک موقع یہ تھا جب آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں دی تو کہا عثمان تمہیں جنت کی بشارت. ایک موقع وہ آیا کہ جب ہجرت کے بعد صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے بڑی تنگی تھی, اور ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے. بیر روما ایک کنواں تھا جس سے مسلمان پانی خرید کر پیتے تھے, اور بڑی تکلیف تھی, غربت تھی. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے, اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے. حضرت عثمان ابن عفان نے پورا کا پورا کنواں
اپنی رقم سے خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کو توسیع کی ضرورت ہوئی، مسلمان بڑھنے لگے، مسجد تنگ پڑنے لگی، تو اس کے ساتھ ایک پلاٹ تھا، اس پلاٹ کو خریدنے کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر مسجد میں شامل کرے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے 20 یا 25 ہزار درہم میں وہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا، اس کو مسجد میں شامل کیا گیا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ آج بھی وہاں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس زمین کے ٹکڑے کو جو انہوں نے وقف کیا زمین کے لیے، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا صدقہ جاریہ، اتنی بڑی ان کو ایک فضیلت حاصل ہوئی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کاتبین وحی میں سے بھی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، ان کو بڑا علم بھی تھا، دنیاوی علوم جو زمانے کے رائج تھے اس میں ان کی مہارت تھی، تو کتابت بھی جانتے تھے۔ یہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے قرآن کریم کی وحی کی کتابت بھی کرائی۔ لکھا ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک جتنی صورتیں ہیں سب سے پہلے ان کی کتابت کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ ان تمام صورتوں کی جن کو مفصلات کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کی وہ صورتیں ہیں جو طویل صورتوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ان کے اندر پھر 3 قسم کی صورتیں ہیں، ایک طوال مفصل ہے، ایک اوساط مفصل ہے، ایک قصار مفصل ہے۔ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے طوال مفصل، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک کی جو صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اوساط مفصل، اور سورہ بینہ کے بعد سے لے کر سورہ ناس تک کی جتنی صورتیں ہیں ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام مفصلات کو سب سے پہلے لکھنے والے حضرت عثمان ابن عفان تھے۔ ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جامع القرآن تھے، قرآن کریم کو 2 گتوں کے درمیان اکٹھا جمع کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان تھے، اور اس سے پہلے اس طرح منظم انداز میں قرآن کریم یکجا موجود نہیں تھا، بلکہ کسی کے پاس 1-2 صحیفے تھے، کسی کے پاس کچھ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا، جہاں جس کو جو آیتیں ملی اس نے اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور پھر اس میں چونکہ قراءات مختلف تھیں تو ان قراءات کے اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگوں میں اختلاف پیدا ہونے لگا، تو حضرت عثمان ابن عفان نے اس وقت امت کے لیے ضرورت کو محسوس کیا اور اطراف عالم سے تمام نسخوں کو منگوا کر ایک نسخہ بنایا جس کو آج ہم مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ آج جو قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کا جمع کردہ ہے۔ یہ بھی ان کا کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک جتنے مسلمان قرآن کریم پڑھتے رہیں گے ان کے نامہ عمل میں یہ ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا۔ ان کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیغمبر کی حیات مبارکہ ہی میں صحابہ کے درمیان 3 نمبر حضرت عثمان ابن عفان کو حاصل تھا، ان کو 3 نمبر حاصل تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کا رتبہ سب سے اونچا تھا، پھر ہم عمر فاروق کو سمجھا کرتے تھے، پھر ہم حضرت عثمان ابن عفان کو مرتبہ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد تمام صحابہ کے رتبوں کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے تھے اور ان میں ہم کسی کو کوئی خاص رتبہ نہیں دیتے تھے، تو ان 3 تک ہم رتبہ دیا کرتے تھے۔ یہ بعد میں امت کا ایک اتفاقی مسئلہ سامنے یہ آیا امت مسلمہ کا کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، یہ 4 خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور انہی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم پر میرا طریقہ اور سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ گویا پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے ان 4 حضرات کو یہ اختیار دیا، یہ اعزاز بخشا کہ وہ جو طریقہ ایجاد کریں گے وہ میری ہی سنت کی طرح طریقہ شمار ہوگا اور وہ اسلام کا ایک حکم شمار ہوگا۔ آج جو جمعے کے اندر دوسری اذان دی جاتی ہے اس کے موجد بھی حضرت عثمان ابن عفان تھے، یہ بھی نیک عمل انہی کے کھاتے میں ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے پیغمبر کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، پھر فاروق اعظم کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں اور ایک اذان سے لوگوں کو اطلاع نہیں ہو پا رہی تھی، تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق انہوں نے مقام زورہ، مدینہ منورہ میں ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر ایک اذان کہلانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ یہ جو اذان ہو گئی اب امام جو ہے وہ خطبے پر بیٹھ چکا ہے، اب کوئی کام کاج نہیں کرنا، اب سیدھا مسجد میں آؤ۔ تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نداء ثالث کہا، تیسری اذان،
یہ تیسری جو ہے وہ اقامت کے اعتبار سے ہے، ایک اذان اول ہے، ایک اذان ثانی ہے، ایک اقامت ہے، ان تینوں کو ندا کے لفظ سے تعبیر کیا، النداء الاول، النداء الثانی، النداء الثالث۔ ندا کا معنی پکار، اذان کو ندا کہتے ہیں چونکہ ایک وہ پکار ہے۔ تو جو دوسری اذان ہے اس کے موجد بھی حضرت عثمان ابن عفان تھے، اور پیغمبر کے ارشاد کے مطابق یہ بھی پیغمبر ہی کی سنت کی طرح ہے، امت نے اس کو قبول کیا، اور آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جمعے کے دن دوسری اذان کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ دوسری اذان جو ہے یہ اذان کوئی مستقل اذان نہیں، اسی لیے اس دوسری اذان کا جواب ثابت نہیں ہے، جواب پہلی اذان کا ہے۔ قرآن کریم میں جو فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو جائے تو اب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، کوئی اور کام کاج نہ کرو۔ اس سے پہلی اذان مراد ہے جو ہمارے اب ہو چکی ہے۔ اس پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت منع ہے، دکانداری کرنا منع ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ سوائے جمعے کی تیاری کی کوئی اور کام نہ کیا جائے، صرف جمعے کی تیاری ہو اور جمعے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں۔ آج بہت سے مسلمان اس گناہ میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں کہ پہلی اذان کے بعد وہ دیگر کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور عین خطبے کے وقت آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے نماز کے وقت آتے ہیں، اور جس موقع پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ موجود نہیں ہوتے کہ ہمارے اس مسئلے کو سن لیں۔ اس وقت تو وہی حضرات سن رہے ہیں کہ جو پہلے سے موجود ہیں یا وقت پر آ گئے ہیں، جو حضرات تاخیر سے آتے ہیں ان تک یہ بات بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اللہ کرے کہ ان تک بھی یہ بات پہنچے، وہ بھی اہتمام کریں کہ پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف آنے کا اہتمام ہو۔ اور جو دوسری اذان ہے وہ اس بات کی اطلاع کے لیے ہے کہ امام اپنی جگہ سے نکل کر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا ہے، اب بات چیت نہیں کرنی، کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اذا صعد الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو اب نہ نماز ہے نہ بات چیت ہے، اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ دائیں بائیں دیکھنا بھی خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ حدیث شریف کی روح سے تو اگر کوئی شخص خطبے کے دوران بات کر رہا ہو اور دوسرا شخص اس کو کہے کہ خاموش ہو جاؤ، اسکت کہے، تو اس نے بھی لغو کام کیا، یعنی دوسرے بات چیت کرنے والے کو زبان سے روکنا یہ بھی لغو قرار دیا گیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے۔ تو یہ دوسری اذان آج جو مسجد میں کہی جاتی ہے وہ ان نمازیوں کے لیے خاص طور پر کہ جو خطیب سے دور ہیں اور خطیب کو نہیں دیکھ پا رہے، ان کی اطلاع کے لیے ہے کہ بھئی اب خاموشی اختیار کر لو، اب نماز کو موقوف کر دو، اب متوجہ ہو جاؤ خطبے کی طرف، خطبہ ہو۔ تو اس دوسری اذان کی ایجاد کرنے والے بھی حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ یہ ان کی چند خصوصیات تھیں۔ اب ان کے چند اوصاف و کمال کو ذکر کرتا ہوں۔ ان کا پہلا وصف جس کو ایک خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ عفت و پاک دامنی، عفت و پاک دامنی ان کو ایسی حاصل تھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی گانے بجانے کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوا۔ یہ 5 باتیں فرمائی کہ اسلام لانے سے پہلے بھی یہ 5 کام میں نے نہیں کیے۔ اللہ نے ان کو ایسا عفیف اور پاک دامن بنایا۔ آج کتنے مسلمان ہیں کہ وہ گانے باجے کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی تقریبات اور دعوتوں میں اس کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف یہ عمل ہے۔ کانوں کا زنا ہے لیکن امت اس میں پڑی ہوئی ہے، ایک بڑا طبقہ اس میں پڑا ہوا۔ شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، یا جو ہے وہ کوئی خوشی کی تقریب ہو، اس میں گانے بجانے کو ایسا لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر وہ خوشی ہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے خوشی دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان امن و سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس کو امن و سکون سے رہنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہوگا تو اس کو امان ملے گی۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ جب تک پیغمبر کی ذات موجود تھی اس دنیا میں تو وہ ایک امان تھی اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کا عذاب پیغمبر کی موجودگی میں نہیں آتا۔ اب وہ ذات ہمارے درمیان میں نہیں رہی لیکن استغفار موجود ہے۔ جب تک امت میں استغفار ہوگا اس کو عذاب سے امن حاصل رہے گا۔ عفت و پاکدامنی انتہا درجے کی تھی۔ حیا کیسی تھی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما سے اپنے گھر میں صدیق اکبر تشریف لائے۔ آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں تشریف فرما تھے، کہا کہ ان کو آنے کی اجازت ہے، آ جائیں۔ ان کے بعد فاروق اعظم تشریف لائے، آپ اسی حالت میں رہے جس حالت میں تھے، اور کہا کہ ان کو بھی آنے کی اجازت ہے۔
پھر عثمان ابن عفان جب آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے لباس کو درست کر لیا اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی۔ صدیقہ عائشہ نے عرض کہ اللہ کے رسول، یہ آپ نے خاص اہتمام عثمان کے لیے کیوں کیا؟ ان سے پہلے صدیق اکبر آئے، ان کے بعد فاروق اعظم آئے، یہ اہتمام نہیں کیا؟ فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ ہی نے یہ لقب ان کو ارشاد فرمایا کہ اصدقهم حیاء عثمان۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی واقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرزهم زید بن ثابت الا وان لكل امة امینا وامین هذه الامة ابو عبیدۃ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ روایت ایک تفصیلی روایت ہے۔ فرما رہے ہیں امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہیں، سب سے زیادہ حیا کے اندر اور عفت و پاکدامنی میں عثمان ابن عفان ہیں، سب سے بڑے قاضی علی المرتضیٰ ہیں، فیصلے ان کے بڑے مشہور تھے۔ اور اس پر فرمایا کہ کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ ابن جبل ہے، علم المیراث کو سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ تو آپ نے اس حدیث میں خود عثمان ابن عفان کو جو لقب ارشاد فرمایا وہ اصدقهم حیاء عثمان، یہ ان کا ایک وصف کامل تھا۔ آپ کے اندر خوف خدا کتنا تھا، یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی، اور ایک آپ کا بہترین کمال تھا۔ اتنا خوف خدا تھا کہ جب وہ آیت کریمہ جن میں آخرت کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے، حشر و نشر کا کوئی وہاں نقشہ کھینچا گیا، اس مسئلے کو بیان کیا گیا، یا کسی عذاب کا ذکر ہے، تو اس کو سننے کے بعد اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھیں، قبروں کو دیکھ کر رونا شروع ہو جاتے تھے۔ آج تو ہماری کیفیت کیا ہے، ہم تو اپنے کندھے پر میت کو اٹھا کر بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے قبر میں میت کو لٹا رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے موت کو یاد آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عثمان ابن عفان کو تو قبرستان سے گزرتے ہوئے موت یاد آتی اور روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ، اتنا کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کر؟ فرمایا کیوں نہ رہوں، میں نے اپنے نبی سے یہ ارشاد سنا ہے کہ انسان کی آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اس منزل میں جو بچ گیا وہ آخرت کی منزلوں میں بھی بچے گا اور کامیاب ہوگا، اور جو یہاں پکڑا گیا وہ آخرت کی منزلوں میں بھی پکڑا جائے گا اور ناکام ہوگا۔ تو میں کیوں نہ رہوں اس قبر کو دیکھ کر۔ یہ ان کا ایک وصف کمال تھا۔ اسی طریقے سے شغف بالقرآن ان کے اوصاف کمالیہ میں قرآن کریم سے بڑا شغف تھا، ایسا شغف تھا کہ روایات میں آتا ہے ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے، اور جس وقت بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے اوپر تلوار چلائی گئی اور آپ کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی قرآن کریم کا نسخہ کھول کر تلاوت کر رہے تھے، اور جس لفظ پر آپ کا مبارک خون گرا وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو پہلے سپارے کی آخری صفحے میں آیت موجود ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کی طرف سے اے نبی آپ کی کفایت کرے گا۔ اللہ کے نبی کو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی یہ جو مشرکین ہیں اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں ان سب سے اللہ آپ کو کافی ہوگا، یہ آپ کا نقصان نہیں کر سکیں گے، آپ پر یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہی آیت پڑھ رہے تھے، اس مقام پر تھے کہ اسی مقام پر آپ کا خون مبارک گرا۔ آپ کی خصوصیات اور اوصاف کمال میں ایک وصف کمال حلم اور بردباری تھا، اتنا اعلیٰ مرتبے کا حلم تھا، ایسی بردباری تھی کہ جب بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی تو آپ کے وفادار جو حضرات تھے، بہت سے صحابہ کرام تھے جو آپ کے ساتھ تھے، وہ آئے ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان لوگوں کو آپ سے ہٹا دیں اور دور کر دیں اور اس فتنے کو ختم کر دیں۔ فرمایا کہ میں نبی کے شہر میں مسلمانوں میں خون ریزی نہیں چاہتا، سب سے بڑا خیر خواہ میرا وہی ہوگا جو اپنے اسلحے کو، اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے، روک لے اور وہ نہ چلائے، وہ میرا بڑا خیر خواہ ہوگا۔ دشمن آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں
اور آپ کا حلم اس مقام کا ہے کہ بدلہ نہیں لے رہے اور کوئی دفاع بھی نہیں کر رہے. اور پیغمبر کا وہ ارشاد پورا ہوا. ایک مقام پر آپ موجود تھے, باغ میں صدیق اکبر تشریف لائے, آپ نے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو. فاروق اعظم آئے, ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی. جب عثمان ابن عفان آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو آزمائشوں کے بعد جنت کی بشارت دے دو, یعنی ان پر آزمائشیں آئیں گی. اور آزمائشیں آئیں اور اس میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا, مسلمانوں کے اندر انتشار نہیں پھیلایا, کوئی فتنہ نہیں پھیلنے دیا, اپنی جان قربان کر دی. یہ آپ کا حلم اور بردباری آپ کے اندر تھی. آج ہمارا حلم کس مقام پہ ہر شخص جانتا ہے. معمولی سی بات پر ہمارا غصہ آسمانوں کو چھو رہا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے معاشرے کے اندر نا اتفاقی, اختلاف, نفرتیں, عداوتیں یہ پیدا ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں بھی صفت ہے حلیم, کہ اللہ حلم والے ہیں. اللہ کا حلم کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے بندوں کو, اپنے غلاموں کو, اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اپنی نافرمانی پر دیکھتے ہوئے بھی عذاب نہیں دے رہا. بندے کھلم کھلا اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, کھلم کھلا اللہ کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, لیکن اللہ پھر بھی ان پر عذاب جلدی نازل نہیں کر رہا, اس کو مؤخر کر رہا ہے, ان کو ڈھیل دے رہا ہے. یہ اللہ کا حلم نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم میں جا وجہ اس کو فرمایا گیا کہ اللہ غفور ہے, اللہ حلیم ہے, بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے. حضرت عثمان ابن عفان کے اندر ایک کامل وصف اور ایک بہترین صفت یہ تھی کہ آپ بڑے سخی تھے. سخاوت ان کی مشہور ہے, یہاں تک کہ غنی ان کا لقب ہوا, عثمان غنی کہا جاتا ہے. ایسے سخی تھے کہ بیر روما کا قصہ میں نے ابھی ذکر کیا. مسلمانوں کو جب پانی کی ضرورت پڑی تو وہاں سخاوت یہ کی, مسجد میں توسیع کی ضرورت ہوئی تو وہاں عثمان ابن عفان سخی. اور جیش العسرہ, تنگی کا لشکر, جو غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے, سن 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا, اور اس غزوے کے اندر روم کی فوجوں سے مقابلہ تھا. مسلمانوں کے پاس اسباب وسائل کم تھے. آپ نے اعلان فرمایا کہ جو اس موقع پر تعاون کرے اور مال سے مدد کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. عثمان ابن عفان نے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے, مع اسلحے کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے پھر فرمایا کہ کون ہے جو اور مدد کرے, 100 اونٹ اور دے دیے. پھر فرمایا پھر 100 اونٹ دے دیے. 300 اونٹ مع ساز و سامان کے پیغمبر کی خدمت میں اس غزوہ تبوک کے لیے عثمان ابن عفان نے پیش کی. جب وہ پیش کر دیے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان ابن عفان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے, آج کے بعد کوئی اس کو نقصان نہیں ہو. پھر اسی موقع پر 1000 دینار سونے کی اشرفیاں وہ پیش کی. آپ نے ان اشرفیوں کو لیا, اپنے ہاتھوں پر الٹتے اور پلٹتے تھے, اور پھر یہ کہتے تھے کہ عثمان ابن عفان اللہ تمہارے مال میں برکت دے, آج کے بعد تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, کوئی عمل تمہاری نقصان دہ نہیں ہو. یہ سخاوت تھی ان کے اندر. آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ عثمان ابن عفان کی اس سیرت کو اپنائیں, اور ان کے جو یہ اوصاف کمالیاں ہیں اپنی زندگیوں میں جائزہ لے کر دیکھیں کہ ان میں سے کون سا وصف ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے, اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ ایک بہترین صفت ہے, اس کو اختیار کیجیے. یہ حلم ہی سے پیدا ہوتی. آج ہمارے اندر یہ وصف بھی نہیں ہے, ہم غلطی کرتے ہیں, غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس. حضرت فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی, دونوں سو رہے تھے, نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی تھی. آپ پہنچے اور آپ نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ علی سو رہے ہو, نماز نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رات دیر ہو گئی تھی, کوئی اپنی مصروفیت کا ذکر کیا. آپ غصے سے واپس تشریف لے گئے. اشارہ اس طرف تھا کہ یہاں اپنی غلطی کا پہلے اعتراف کرنا چاہیے تھا, اس کے بعد جواز پیش کرنا چاہیے تھا. پہلے ہی جواز پیش کر رہا ہے انسان, یہ آپ کو پسند نہیں آیا. اپنے قصور کا اعتراف پہلے کرتے کہ جی غلطی ہو گئی, اس کے بعد کسی موقع پر کہہ دیتے کہ تاخیر کی وجہ یہ تھی, تو ذہن بھی صاف ہو جاتا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف بالکل نہیں کرتے, بلکہ اس کو اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں. حالانکہ غلطی کے اعتراف سے انسان کی قدر بڑھتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے تھے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا
عسى الله ان يتوب عليهم، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اچھے برے دونوں قسم کے عمل کیے، امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ معنی یہ کہ غلطی کا اعتراف کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کے اقوال زرین میں دو قول ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے فرمایا لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل یہ پاک اور صاف ہو تو قرآن کریم سے کبھی نہ اکتائیں، قرآن کریم کے پڑھنے سے کبھی نہ اکتائیں اور کبھی نہ وہ چھوڑیں، تلاوت تو کبھی نہ چھوڑیں۔ معنی یہ ہوا، مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس کا دل پاک نہیں ہوتا اس کو تلاوت زیادہ کرنے میں مزہ نہیں آتا، جس کا دل پاک ہوتا ہے اس کو قرآن کریم سے زیادہ شغف ہوتا ہے، وہ زیادہ قرآن پڑھتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ مہینوں مہینوں قرآن کریم کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، کچھ قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو قرآن کریم طاق کے اندر سجا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یا تو وہ کسی رخصتی کے موقع پہ نکالا جاتا ہے اور اس کے سائے میں اس بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا ہے جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ طریقہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عبادت کی لذت، طاعت کی لذت 4 چیزوں میں ہے: فرائض کی ادائیگی میں، محارم سے بچنے میں، ثواب کے حصول کی خاطر امر بالمعروف کرنے میں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر نہی عن المنکر میں۔ اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔